عابس بن ربیعہ کہتے ہیں میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا اور آپ فرما رہے تھے میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ طواف کر رہے تھے، جب حجر اسود کے قریب آئے تو حجر اسود سے کہنے لگے کہ تو ایک محض پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا ہے اس لیے میں تجھے بوسہ دیتا ہوں، ورنہ تیرے اندر نفع نقصان پہنچانے کا کوئی مادہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو خطاب کر کے فرمایا کہ تیرے اندر نہ کوئی نفع دینے کی صفت ہے نہ نقصان تو پہنچا سکتا ہے، صرف میں اس لیے تیرا بوسہ دے رہا ہوں کہ میں نے اپنے نبی کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تم بھی تو جا کر کہیں وہاں پتھر کو پوجتے ہو یا پتھر کا بوسہ لیتے ہو۔ نہیں، نہ اس کی عبادت کی جاتی ہے نہ اس کو پوجا جاتا ہے نہ اسے نفع نقصان کا مالک سمجھا جاتا ہے، بلکہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ نے اس کا بوسہ لیا ہے اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ یہ پتھر نہ نقصان دے سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے اس کا بوسہ دیا، اس لیے امت قیامت تک اس کا بوسہ دیتی رہے گی، اس کا احترام کرتی رہے گی، ورنہ اس میں نفع نقصان پہنچانے کا کوئی مادہ نہیں ہے۔ ایک حدیث اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے اس دین میں اپنی طرف سے کوئی نئی بات ایجاد کی جو اس میں نہیں تو مردود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دین کے اندر کوئی نئی چیز اپنی طرف سے ایجاد کی، بنا لی، تو وہ مردود ہے۔ دین کے اندر کوئی بھی چیز نئی اپنی طرف سے بنا لینا، گھڑ لینا، یہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جائے گی۔ ہمیں اتنا کرنا ہے جتنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا ہے، طریقہ چھوڑا ہے، نہ اسے آگے بڑھنا ہے نہ پیچھے ہٹنا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم سب کے لیے زندگی گزارنے کے بہترین نمونے اور طریقے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں۔ جو آدمی اپنے نبی کے طریقے کے خلاف زندگی گزارے گا وہ ہرگز منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ دین کے اندر اپنی طرف سے نئی چیز بنانا، گھڑنا، یہ جو ہے مردود ہے، یہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر مغرب میں 3 رکعت ہے، کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے 3 رکعت سے تشفی نہیں ہوتی، اطمینان نہیں ہوتا، میں تو 4 پڑھا کروں گا، تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ سفر میں ہے، اسے قصر نماز کا حکم ہے سفر میں، اگر وہ پوری نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو ہمیں وہ کرنا ہے جو اللہ کا حکم ہے، جہاں پر اپنی طرف سے نہ آگے بڑھنا نہ پیچھے ہٹنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اس کا وہ عمل مردود ہے جو اپنی طرف سے نئی چیز دین کے اندر گھڑ لے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو آپ کی آنکھیں سرخ اور آواز بلند ہو جاتی اور آپ کا غضب شدید ہو جاتا، حتیٰ کہ
ایسا ہو جاتے گویا آپ دشمن کے کسی لشکر سے ڈرانے والے ہیں۔ آپ فرماتے وہ تم پر صبح یا شام کو حملہ کرنے والا ہے، اور فرماتے کہ میں اور قیامت ایسے مبعوث کیے گئے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، اور آپ اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی دونوں کو ملا لیتے یعنی جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے متصل ہیں، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کسی نبی کا فاصلہ نہیں۔ اور فرماتے اما بعد، یقیناً بہترین بات اللہ کی بات ہے، اور بہترین راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور بدترین کام دین میں نئی پیدا کردہ کام ہے، اور ایسا ہر نیا کام بدعت گمراہی ہے۔ پھر فرماتے ہر مومن پر اس کی جان سے بھی زیادہ حق رکھتا ہوں، یعنی اس کے معاملات میں اس سے بھی زیادہ خیر خواہ ہوں۔ جو شخص مال چھوڑ جائے پس وہ اس کے ورثاء کے لیے ہے، جو قرض یا محتاج اہل و عیال چھوڑ کر مر جائے تو قرض کی ادائیگی میرے ذمہ داری ہے، اور بچوں کی نگرانی کا فریضہ مجھ پر ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز خطابت کا ذکر ہے، اور آپ کے وجود گرامی کو قرب قیامت کی علامت بتلایا گیا ہے۔ علاوہ ازیں کتاب و سنت کی اہمیت اور بدعات کی ہلاکت خیزی کے ساتھ یتیموں اور ضرورت مندوں کی کفالت کو حکومت وقت بیت المال کی ذمہ داری بتلایا گیا ہے، کیونکہ خلفائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، اور جو کام آپ اپنی زندگی میں کرتے تھے اب وہی کام ان کے ذمہ ہیں۔ نیز لوگوں کے چھوڑے ہوئے مال کے حقدار میت کے ورثائی ہیں، نہ کہ کوئی اور۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہمیں سمجھایا کہ قیامت اور میرے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، بہت قریب ہے۔ جس طرح 2 انگلیاں برابر ہیں، ان دونوں کے درمیان کوئی اور ملی ہوئی چیز نہیں ہے، اسی طرح قیامت اور میرے درمیان کوئی چیز نہیں ہے، یہ بہت ہی قریب ہے۔ اور قیامت کے لیے ہمیں جو ہے اعمال صالح کرنا ہے، وہاں پر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا سوائے ہمارے اعمال کام آئیں گے۔ اس لیے آج جو بھی کام کریں اچھے کام کریں، برے کاموں سے بچیں، تاکہ قیامت کے روز ہم آخرت کے عذاب سے بچ سکیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔